مثال کے طور پر میں اگر کہہ دوں بھائی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، اللہ نہ کرے میں انکار کر دوں، تو سب سے زیادہ عیاشی تو پھر میں خود کروں گا. پھر شراب حلال ہو جائے گی، زنا حلال ہو جائے گا. یہ جو ہم نے شادیوں کا ایک وہ چلایا ہوا ہے جس میں سارے حقوق مرد کے اوپر، عورت، بچوں کی تربیت، بچوں کی پیدائش بھی زیادہ. جو لبرل لوگ ہیں وہ تو بچے بھی زیادہ نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ٹینشن ہے یہ، وہ نہ بچیوں کی شادیوں کی ٹینشن نہ بیٹوں کی ٹینشن، وہ تو کہیں لائف کو انجوائے. ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں. یہ کیسی بات ہے کہ مردہ زندہ ہو کر قبروں سے خود نکلیں گے. وہی اعتراضات کرتے ہیں کہ مسلمان اسکالرس نے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. مسلمان اسکالرس نے اگر مسلمانوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہوتا نا تو خود بھی پھر بیوقوف بنے ہوئے ہیں وہ، کیونکہ مسلم اسکالرس کی وہ عیاشی نہیں ہوتی جو عام لوگوں کی ہوتی ہے. بیوقوف بنایا جاتا ہے عیاشی کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر میں اگر کہہ دوں بھائی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، اللہ نہ کرے میں انکار کر دوں، تو سب سے زیادہ عیاشی تو پھر میں خود کروں گا. پھر شراب حلال ہو جائے گی، زنا حلال ہو جائے گا. یہ جو ہم نے شادیوں کا ایک وہ چلایا ہوا ہے جس میں سارے حقوق مرد کے اوپر، عورت، بچوں کی تربیت، بچوں کی پیدائش بھی زیادہ. جو لبرل لوگ ہیں وہ تو بچے بھی زیادہ نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ٹینشن ہے یہ، وہ نہ بچیوں کی شادیوں کی ٹینشن نہ بیٹوں کی ٹینشن، وہ تو کہیں لائف کو انجوائے کرو، گرل فرینڈ بناؤ. تو بیوقوف جب کسی کو بنایا جاتا ہے اپنے فائدے کے لیے تو فائدہ لبرلزم میں زیادہ ہے، مذہب میں کم ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ یہ اپنے فائدے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو نبی کو تو زیادہ آفریں ہوئی ہیں. نبی کو آفر ہوئی کہ آپ عرب کی جس عورت سے نکاح کا کہیں گے ہم آپ کی شادی کرا دیں گے، خوبصورت ترین عورت سے، آپ جتنا پیسہ چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن نبی نے ویژن کو سامنے رکھا، دنیا کو سامنے نہیں رکھا. تو یہ تو بالکل ایسا فضول قسم کی بات ہے. تو مذہبی اسکالرز بیوقوف نہیں بناتے، یہ ایتھیسٹ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ خدا کی غلامی سے ہٹا کر آپ کو انسانوں کی غلامی میں لگا رہے ہیں، یا آپ کو خدا کی غلامی سے ہٹاتے ہیں. اور کس کی غلامی میں لائیں گے؟ اپنے جیسے انسانوں کی، کہ جو آپ کے جیسے انسان ہیں نا ان کے قانون کو فالو کرو. اور ہمارے جیسے انسان اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر قانون بناتے ہیں. پوری دنیا میں شراب لیگل ہے، کیوں؟ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ خود شراب پیتے ہیں، وہ شراب کو لیگل کر نہیں سکتے. پوری دنیا میں زنا الاؤ ہے، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ زنا سے خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے. مگر کیوں الاؤ ہے؟ اس لیے کہ اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے لوگ خود زانی ہوتے ہیں، وہ زنا کو لیگل قرار نہیں دے سکتے. میں نے بتایا تھا نا یو کے میں ایک بندے نے بتایا کہ ایک آدمی نے شراب پی کے کسی عورت کے دانت توڑ دیے، کوئی کیس نہیں بنا اس کے اوپر، تھوڑا بہت کوئی جرمانہ آیا ہوگا. اسلام کیا کہتا ہے؟ شراب پی کے کسی کے دانت توڑے تو جس نے پیے اس کے بھی دانت توڑے جائیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ میرے اوپر بھی لاگو ہوگا، آپ کے اوپر بھی لاگو ہوگا. لیکن انہوں نے شرابی کو کیوں بینیفٹ دیا؟ اسمبلیوں میں بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں، کہیں گے یار آج وہ نشے میں کسی نے دانت توڑ دیا، کل ہم بھی تو توڑ سکتے ہیں، کل ہم بھی تو ایکسیڈنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ان کی نظر میں شراب جرم نہیں ہے. اسلام کہتا ہے اس نے شراب پی کے جو اس کا دماغ خراب ہوا اور اس نے دانت توڑ دیے، قتل کر دیا بندہ، اس کو بھی مارو. وہ کہے گا میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. تو اللہ کیا کہیں گے؟ تو نے شراب پی کیوں؟ تو نے ایسا کام کیا کیوں کہ تیرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا؟ سزا ملے گی آپ کو، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو جو مذہبی اسکالرز ہیں آپ کو کس کا غلام بنا رہے ہیں؟ اللہ کے قانون کا، جس قانون کے وہ خود بھی پابند ہیں. ان کی اپنی عیاشی بھی چھوٹ رہی ہے. اور یہ جو ایتھیسٹ ہیں یہ آپ کو انسانوں کے قوانین کا پابند بنا رہے ہیں جس میں انسانوں کی عیاشی ہے، خاندانی نظام تباہ و برباد ہے، تہذیب کی ایسی کی تیسی، اور ویمن رائٹس کے نام پہ، عورتوں کے حقوق کے نام پہ مرد کی عیاشی کے دروازے کھول دیے انہوں نے. کیونکہ مرد کو زنا میں فائدہ ہے، نکاح میں فائدہ، نکاح میں عورت کو زیادہ فائدہ ہے. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہ اپنے مفاد کے لیے، کیونکہ مذہب کو بیچ میں لائیں گے تو یہ جو صبح شام نائٹ کلب میں اور یہ سب کچھ عیاشی ہو رہی ہے، ان کی عیاشی کے دروازے بند ہو جائیں گے. سمجھتے ہو؟ ان کو بچے پیدا کرنے پڑیں گے، انسانوں کی نسل بڑھانی پڑے گی، پھر اس کے خرچے اٹھانے پڑیں گے. کہتے ہیں لائف کو انجوائے کرو، بس مزے اڑاؤ، مر جاؤ. یہ مسئلہ ہے ان کا. حیدرآباد سے آئے، کچھ پیسے دینا چاہ رہے ہیں، جامع رشیدیہ کے لیے. اچھا میں پھر آپ نے جلدی جانا ہے ابھی؟ پھر ان کو دے دیں، مسافہ کر لیں، وہ امانت ان کو دے دیں، آپ مسافہ کر لیں. جزاک اللہ. آ رہی ہے بات؟ السلام. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ زکوٰۃ ہے؟ جامع تو رشید دینی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نام بتا دیں تاکہ ہم رسید بھی بھجوا دیں گے. نام بتا، نام ان کو لکھا. اچھا بوئی، مذہبی لوگ تو خود ٹینشن میں آتے ہیں نا.
مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ انسان مسجد میں آتا ہے تو جو نماز پڑھتا ہے اس کی نیت منہ سے یا دل سے کرنی چاہیے, اور اگر دل میں نیت کرے تو کیا ایسی نیت کرنی چاہیے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز جمعہ, وہ بھائی بس اتنی کافی ہے, میں انسان کا بچہ ہوں. انسان کا بچہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جمعہ ہے تو جمعہ ہی پڑھ رہا ہوں گا نا, اور کیا کر رہا ہوں گا میں, بس اتنی نیت کر لو اے اللہ میں عقل والا آدمی ہوں, بس آگے خود ہی فرشتے سمجھ جائیں گے تو جب جمعہ ہے تو جمعہ ہی پڑھ رہا ہوگا, اثر نہیں پڑھ رہا ہوگا, اور عید کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہوگا. اتنا زیادہ نیت کو مسلط کیا ہوا ہے, وہمی بنے ہوئے ہوتے ہیں, پھر تجوید کے ساتھ نیت کر رہے ہوتے ہیں. میں نیت کرتا ہوں جمعے کی نماز کی 2 رکعت کی اور پیچھے اس امام کے, بھائی دل کے ارادے کا نام ہی نہیں ہے, تو ارادہ تھوڑا مستحضر کر لیا کرو تکبیر کرنے سے پہلے میں کر کے آ رہا ہوں, بس جمعہ پڑھ رہا ہوں. جمعے کی 2 ہی ہوتی ہیں, آپ جمعے کی 4 رکعتوں کی نیت کرو گے پھر بھی 2 ہی ہوں گی, وہ اس میں نیت کرنے سے کوئی فرق نہیں, جو اللہ کی طرف سے متعین ہے وہ آپ کی نیت سے چینج نہیں ہو سکتا. فقہا لکھتے ہیں کہ رمضان میں اگر کوئی نفل نیت بھی کسی بھی روزہ رکھے گا تو فرض روزہ ہی ہوگا, کیونکہ رمضان میں اللہ نے جب فرض کیا تو وہ فرض ہی ہوگا, تو اس میں آپ کی نیت نہیں چلے گی. سفر میں آپ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں, آپ 4 کی نیت سے پڑھو پھر بھی 2 کے بعد ہی سلام پھیرو گے, نماز ہو جائے گی. اور اگر حضر میں آپ سفر کی نیت سے نماز پڑھو گے تو 4 ہی پڑھنی پڑیں گی, نیت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے قضا کی نیت نہیں کی تھی, پتہ چلا قضا ہو گئی ہے. بھائی آپ ظہر کی نماز قضا کی نیت سے اگر وقت کے اندر پڑھو گے تو وہ ظہر ہی ہوگی, بے شک قضا کی نیت ہو, اور اگر ادا کی نیت سے قضا وقت میں پڑھو گے, نماز قضا ہو گئی, نیت ادا کی کر رہے ہو لیکن ظہر کی نیت کر رہے ہو, تو وہ قضا ہی ہوگی, آپ کی ادا سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, نماز ہو جائے گی آپ کی. نمازوں میں رکعتوں کی نیت نہیں ہوتی, 2 رکعت 4 رکعت جو رکعتیں ہیں اللہ کی طرف سے وہی ہیں, وہ آپ کے چینج کرنے سے چینج نہیں ہوں گی. بس اتنی نیت کافی ہے دل میں کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں کہ اثر پڑھ رہا ہوں, یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو.